لیکن میں شروع میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت والا معاملہ ہی ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ 28 اکتوبر 2017 کو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا میرے حوالے سے, تو اس کی وجہ سے ہم نے پھر جو سیٹرڈے نائٹ کا درس تھا وہ سنڈے کے دن پہ شفٹ کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو دوسرے شہروں کے لوگ تھے ان کے لیے آسانی ہوگی کہ ظہر کی نماز یہاں پہ 1:30 بجے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کی برکت سے یعنی آلموسٹ ہر سنڈے 25-30 بعض کا 40 لوگ بھی دوسرے اسٹیشن سے آتے ہیں الحمدللہ ریگولرلی. اور آج تو آپ دیکھ لیں 100+ لوگ موجود ہیں چونکہ گولڈن جوبلی تھی. تو اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جو ہم نے 18 مارچ 2018 کو شروع کیا تھا, پہلی علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھی, اور آج ماشاء اللہ تعالی جو ہے وہ 50ویں ہے 17 فروری 2019 کو. اس دوران کوئی ناغہ نہیں ہے, ایک ناغہ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی استقامت میں کرامت ہے نا. ہم نے درس و بیان کا سلسلہ یہاں پہ جو شروع کیا تھا وہ اکتوبر 2010 میں شروع کیا تھا, لیکن آج اللہ کے فضل سے آلموسٹ 9 سال ہونے کو آئے ہیں, کوئی ناغہ نہیں ہے الحمدللہ. یعنی اگر آپ اس کے دوران جتنے ویکینڈز گنیں گے اس سے زیادہ ہی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. تو اس کا یعنی یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں یا یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ جی چاہے گرمی ہو, سردی ہو, بارش ہو, آندھی ہو, چاہے 20 بندے ہوں, چاہے 50 ہوں, چاہے 100 ہوں, درد ضرور ہونا ہے, ناغہ نہیں ہونا اللہ کے فضل سے. تو آج کی مجلس ہم نے اسپیشل کر دی تھی, اور اس کے لیے ہم نے فیڈ بیک کے طور پہ پوری دنیا سے لوگوں سے کوسچنز لیے تھے. پھر ظاہر ہے کہ ان کو ایک مینیجیبل فارم کے اندر کمپائل کیا تھا, اور اسی سلسلے میں ہمارے بھائی اسپیشلی یعنی غلام محی الدین بھائی اور ہمارے یوسف بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. آج ان شاء اللہ تعالیٰ مجھ سے 1-to-1 کوسچن کریں گے. یوسف بھائی اور غلام محی الدین بھائی کیمرے کی طرف ایک دفعہ آپ دیکھیں. ماشاء اللہ ان لوگوں کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کافی ایفرٹس ہیں. ہمارے یعنی جو چند لوگ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ دعوت کے کام میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان میں سے یعنی یہ بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اب بغیر کسی مزید تمہید کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی, سب سے پہلے تو عوام الناس کی طرف سے آپ کو مبارکباد, اور ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارکباد ہو خیر مبارک اس گولڈن جوبلی کے اوپر الحمدللہ. اور سوال پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے, اور اس مختصر سے وقت میں آپ نے اتنا وسیع مطالعہ, تمام مکاتب فکر کا علم اور ان کے دلائل پڑھ لیے, مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی مدد سے ہر چیز ممکن ہے جی. میری الحمدللہ اس وقت عمر جو ہے وہ 41 ایئرس کراس کر چکی ہے. میری جو پیدائش ہے 1977 4 اکتوبر ہے, تو 42واں سال آپ سمجھ لیں شروع ہو چکا ہے, 41 پورے ہو کے. باقی یہ علم حاصل کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے اس عمر کے اندر 2-2 3-3 PhDs بھی کی ہوئی ہوتی ہیں, ہزاروں صفحوں کی کتابیں اور تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اصل میں آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے سب کو یہی ایک مختصر زندگی دی ہے, وہ جس طرف بھی آپ لگا لیں گے تو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام کے اوپر لگ جائیں تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. بارش میں ایک آپ کو تھم رول کے طور پہ چیز بتا دیتا ہوں. یہ سیم کوسچن مجھ سے مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ان کے ساتھ میٹنگ کی ویڈیو بھی ریکارڈڈ چڑھی ہوئی ہے, اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ایڈریس کی تھیں. یہ سیم کوسچن انہوں نے بھی کیا تھا, تو میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ آپ تعصب سے پاک ہو جائیں اگر آپ نے کمپیریٹیو نالج حاصل کرنا ہے. اگر ایک شخص بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے, پوری زندگی صرف بریلوی علماء کو سنے گا, بریلویوں کی کتابیں پڑھے گا, اس کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیع میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور یہی آپ فارمولہ باقیوں کے لیے بھی لگا لیں, اگر کوئی ان کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ تعصب سے پاک ہوں اور سب کو اسٹڈی کریں, تمام علماء کی کتابوں کو پڑھیں, ان کی تقاریر کو سنیں, اور خصوصاً ان معاملات کے اوپر سنیں جن کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے.
جہاں پر اتفاق پایا جاتا ہے وہاں تو آپ کو سارے ایک ہی بات کریں گے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس میں تحقیق کروں کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کتنے ہیں, تو ظاہر سارے ایک ہی مانتے ہیں. جب آگے نٹی گریٹیز ڈسکس ہونی شروع ہوں گی نا تو پھر آپ کو توحید کے معاملے میں معاملات کلیئر ہوں گے. اسی طریقے سے حیات النبی کا عقیدہ, اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو یہ سارے کام اللہ کے فضل سے یعنی میں نے علماء کی محنت سے ہی اس کو مینیجیبل فارم میں پیش کیا. اور یہ اکثر لوگ یعنی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یعنی کوئی اپنی ذاتی اختراع ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. تو یہ پہلا تھم رول ہے کہ آپ تمام مکاتب فکر کو سنیں, تمام مکاتب فکر کی کتابیں پڑھیں. اور دوسرا تھم رول یہ ہے کہ پھر آپ ذرا خود بھی محنت کریں. محنت ایک اس اعتبار سے کریں کہ جو ریفرنسز انہوں نے دیے ہیں ان کو کاؤنٹر ویریفائی کریں کہ کہیں انہوں نے کہانیاں تو نہیں ساتھ مکس کی ہوئی, اور پلس پھر آپ نیوٹرلی اس چیز کو اسٹڈی بھی کریں. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ ایک ٹاپک کو پکڑیں, اس پہ آپ 2 سے 3 دن لگائیں تو آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے گی, بشرطے کہ آپ قرآن و سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں. اگر آپ قرآن و سنت کو اپنے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو اس وقت اکثر علماء کا ہے کہ وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے. آپ ان کو ان کے اصول اور مبادی کے اوپر جو چیزیں ہیں نا وہ بھی دکھا دیں نا, تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا. ہم نے دیکھیں یہی کوشش کی ہے کہ ہم نے جس مکتب فکر کی جو اسٹرینتھ تھی نا اسی اسٹرینتھ کے اوپر ان تک بات پہنچائی ہے, جس کو ہم اپنی یعنی مادری لینگویج میں کہتے ہیں کہ پہلوان جڑا ہے اپنے زور تے ہی ڈگتا ہے. جتنا بڑا پہلوان ہوگا نا تو اگر اس کو آپ بس اس طرح لڑکھڑا دیں تو وہ اپنے ویٹ کے اوپر ہی گر جائے گا. تو بریلوی مکتب فکر کا زور اس بات کے اوپر تھا کہ ہمارے علاوہ سب کے سب گستاخ رسول ہیں, اور اس کے حوالے سے وہ گستاخانہ عبارتیں پیش کرتے تھے. میں نے مسئلہ نمبر 71B ریکارڈ کروایا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اور اس میں نے اپنا ریسرچ پیپر اندھادھند پیروی کا انجام وہ کور کیا. تو بریلویوں کو میں نے کور کیا اس حوالے سے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول بندے کو نہیں ہونا چاہیے, تو جن اصولوں کے اوپر آپ نے باقیوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہے انہی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کے بزرگ بھی گستاخ رسول ڈکلیئر ہوتے ہیں. اب اس کو تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا. یہی وجہ تھی کہ بریلویوں کی عوام نے بات کو قبول کر لیا اور بعض علماء نے بھی کیا. لیکن ظاہر ہے اکثر علماء تو ان کا یعنی ایک اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے لگے ہوتے ہیں. کوئی بھی گول کیپر جو ہے وہ اپنے پول میں تو فٹ بال نہیں پھینکتا. اب اگلا سٹیپ آ جائیں آپ دیوبند کا. دیوبند کا بریلویوں کے ساتھ جھگڑا یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہماری تو فقہ بھی سیم ہے, پیچھے بزرگ بھی سیم ہے. اصل میں یہ بریلوی جو ہے نا یہ قبر پرست ہے, یہ شرک کرتے ہیں, توحید کے معاملے میں ان کا پرابلم ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں جی, قبروں سے مانگتے ہیں. تو ہم نے پھر ایک ریسرچ پیپر لکھا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, جس میں ہم نے علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء جن کے اوپر پوری دیوبندیت کھڑی ہوئی تھی ان کی وہ تمام واقعات ان کی کتابوں سے نقل کیے جس میں وہ بھی قبروں سے مانگتے رہے. تو اب تو بات ہی کوئی بچتی. ریسرچ پیپر نمبر 6 اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ دیوبند اس طرف اٹریکٹ ہوئے کہ باقی ہمارے اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا. تیسرا سٹیپ آیا اہل حدیث کا. اہل حدیث کو مان یہ تھا کہ جی ہم تو ہر بات کتاب اللہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم سے کرتے ہیں, اور دیکھ لیں آپ ہماری نماز کا طریقہ دیکھ لیں, ہماری نماز کی ٹائمنگز دیکھ لیں, ہر مسئلہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پھر ایک سٹیپ اور طے کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر روایتیں تھیں اور اہل بیت کی سپورٹ میں تھیں وہ ہم نے یعنی ایک خلافت و ملوکیت کے ایشو کو پبلک کے سامنے لے کے آئے کہ بھئی بخاری مسلم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں نقل نہیں کی ہیں بلکہ انہوں نے تو آل امیہ کو بھی کنڈیم کیا ہے, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام تمام کی سپورٹ کی ہے. تو اس میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھا, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا, اور اس پہ میرے پھر ویڈیوز بھی آئیں. تو اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء کو تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا, لیکن جو ان کی عوام تھی انہوں نے کہا نا ٹھیک ہے نا, یہ نا جو ہے نا یہ ہم نے قرآن سے سیکھی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب قسمیں قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے نا تو آپ دیکھیں قسم سٹارٹ ہوتی ہے لا اقسم بہذا البلد. اس کا لفظی ترجمہ پتہ کیا ہے؟
نہیں میں قسم کھاتا اس شہر مکہ کی. لیکن جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ کو نہیں الگ ملے گا, اور یا بعض لوگ نہیں کو سکپ کر کے کہیں گے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی, حالانکہ وہ لفظ کیا ہے, لا اقسم بہذا البلد. تو یہ عربی کا سٹائل ہے. وہ لا یہ ہے نا جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس کی نفی ہے. لا نہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بیوم القیامہ, قیامت کا انکار کرتے تھے نا, اللہ نے کہا لا نہیں اقسم بیوم القیامہ, میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کی کہ قیامت قائم ہوگی. تو یہ لا اور نہ یہ تو اللہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ پہلے نفی کریں اور اس کے بعد قسم یاد کریں. تو اب آپ یہ جا کے سورہ قیامہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو لفظی ترجمہ نہیں لکھا ہوگا. لفظی ترجمہ ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا یا قسم یاد فرماتا. وہ پھر بریلوی کہتے ہیں کھانے کا لفظ بول دیا, ان کا تو آپ کو پتہ ہے, ہم نے وہ اس حوالے سے بھی ان کو کلیئر کیا ہوا ہے. تو نہیں قسم یاد فرماتا میں یوم قیامت کی, کیونکہ اللہ تو کوئی نہیں آیا نا, کلمے میں بھی لا ہے. لا نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ, لیکن یہاں پہ اللہ نہیں آتا, یہاں صرف ہی لا ہے. اقسم بیوم القیامہ, میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کی. تو لا سے بن جائے گا نہیں, تو وہ نہیں کافروں کو ڈینائی کیا گیا, اور اقسم بیوم القیامہ کے اوپر اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آگے اہل تشیع کے اوپر چوتھا سٹیپ. اہل تشیع کو یہ اپنی جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ اہل بیت کی محبت, اور انہوں نے یہ راگ الاپنا شروع کیا کہ جی جو آل امیہ تھی ان کے دور کے اندر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. تو یہ جو حضرت علی کے ساتھ بغض ہے, دشمنی ہے, یہ تو یعنی اہل سنت کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے. پھر وہ ہمیں کہتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ہم نے کہا جی محبت علی تو الحمدللہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ سیدنا علی سے جن لوگوں نے بغض کا اظہار کیا تو انہوں نے کون سی بدعت جاری کی؟ تو اہل سنت کے تو سفید داڑھیوں والے علماء کو بھی نہیں پتا ہوتا, اور شیعہ کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت سٹارٹ ہونے تک یہ جو ملوکیت کے 60 سال ہیں, ممبروں پر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. بخاری مسلم سے میں نے 5B میں وہ حدیثیں بھی جمع کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یعنی آل امیہ کی بدعت ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر آج اس بدعت کے اوپر کون چل رہا ہے؟ سیدنا علی کی سنت تو یہ ہے کہ انہوں نے خوارج, جو ان کو کافر بھی کہتے تھے, ان کے بارے میں میں نے روایتیں جمع کی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا علی کہتے ہیں کہ خوارج نہ تو مشرک ہیں اور نہ یہ کافر ہیں اور نہ یہ منافق ہیں. اب جو مشرک بھی نہ ہو, کافر بھی نہ ہو, منافق بھی نہ ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. تو خوارج کے جنازے بھی پڑھائے, ان کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا. تو یہ کس کی سنت ہے کہ مخالفین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, اور یہ کس کی بدعت ہے کہ مخالفین پر ممبروں پر سب و شتم کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا آل امیہ کی. تو ہم نے کہا آج پھر بتائیں آل امیہ کی باقیات کون ہیں, سنی یا شیعہ؟ سنی تو ممبروں پر کسی پہ بھی لعنت نہیں کر رہے ہیں. یہ اہل تشیع کے ہاں جو رافضی غالی ہیں, ان کے ہاں جو ہے وہ صحابہ کرام پر خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کی جاتی ہے. تو میرے پاس تو بلکہ ایک شیعہ ایک دفعہ آئے بھائی, تو وہ مجھے ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو میں ان دنوں گھر میں ہی بیٹھتا تھا, 8-10 جو دوست یار, تو ایک دوست پکڑ کے لے آئے, وہ آ کے بیٹھ گئے, بڑے غور سے میری گفتگو سنتے رہے. وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے نا, تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا جی بتائیں کہ آپ کو شیعہ سے کیا اختلاف ہے. یہ سوال آپ دنیا میں کسی بھی سنی منہج کے آدمی سے کریں تو آپ کو وہ کیا سے کیا جواب دینا شروع کر دے گا. پہلوان کو زور پہ نہیں گرائے گا. میں آپ کو وہ طریقہ سکھا رہا ہوں. میں نے کیا کیا, میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں. نا ٹھیک ہے, اب اس کے اندر سے یہ آواز آئی کہ نا یہ کیسے ہو گیا, یہ تو سنی تھا, یہ کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں اور مجھے معاویہ کا شیعہ. اس نے کہا نا میں تو معاویہ کا شیعہ نہیں ہوں. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممبروں پر سب و شتم کی بدعت کس دور میں شروع ہوئی؟ تو کہنے لگا جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ اس نے نہیں کہا, میں نے کہا. تو
میں نے کہا آج ممبروں پر صحابہ پر سب و شتم کون کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ تو پھر جائز اولاد ہو آل امیہ کی. سیدنا علی نے تو خوارج کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا. وہ بندہ اس مجلس سے جب اٹھا تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگا آج کے بعد میں کسی صحابی پہ لعنت نہیں کروں گا. وہ تواڈے سارے مولوی رل کے بھی نا ایک بندے نوں نہیں گل منوا سکتے. اس کے لیے پھر اتنا جگرا چاہیے. یہ کسی سنی کا جگرا ہو کہ ایک شیعہ کو کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ. یہاں تو حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث شیئر کروا دیں تو آتما پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. جو شیعوں والی بات ہے, آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی دیکھ لیں, کتنی بڑی ان کی ویورشپ ہے, سب کچھ ہے. سارے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے جب انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کی. تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض رکھے گا مگر منافق, یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں ہے, حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں ہے, حضرت عثمان کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان تینوں نے اہل سنت کے ہاتھوں کنٹروورشل بننا ہی نہیں تھا. جس پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو شیعہ کو پھر ہم نے اس دور کے اوپر گرایا. ٹھیک ہو گیا. اور اس طریقے سے یہ معاملات چلتے گئے. تو یعنی یہ دعوت کا یعنی سٹائل یہ ہونا چاہیے. دعوت کے حوالے سے ہم نے یہ لرن کیا ہے. تو اس میں آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے مخالفین جب بھی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہیں. ایک ہی کلپ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے, اور جب استواء علی العرش کا مسئلہ آتا ہے تو وہی مولوی اسی کلپ کے اندر کہتا ہے میں نے تو پہلے کیا سی دیوبندی ہے. یار دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو بیک وقت شیعہ بھی ہو اور دیوبندی بھی ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کے مطلب کی آپ بات کریں تو آپ ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے آج تک کسی بریلوی نے آ کے نہیں کہا کہ سر مہربانی کیا کریں آپ آئے دن دیوبند کے علماء کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کیوں گرفت کرتے ہیں. بیچارے فوت ہو گئے, کہتے ہیں منڈ کے رکھو انہوں, کیونکہ وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. ہاں وہ یہ تو کہے گا کہ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. اگر مجھے اخلاقیات سکھانے ہو نا تو بریلوی آ کے یہ کہیں گے یار دیوبندیوں کو نہ کچھ کہا کریں. اخلاق تو پھر سب کے لیے برابر ہوتا ہے نا. یا دیوبندی آ کے مجھے کہیں کہ جی یہ آپ جو بریلویوں کے بزرگوں کی آئے دن گستاخانہ باتیں بتاتے ہیں, چھوڑیں ان بیچاروں کو, فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے اتنی خدمات کی ہیں, کہیں گے منڈ کے رکھو. شیعہ کے سنیوں کے بارے میں نہیں کہیں گے, سارے اپنا اپنا مقدمے لے کے آن کے یار ساڑھے تے ہاتھ ہولا رکھو. میں نے آپ کو بتایا نا وہ پنڈی کے مفتی صاحب جنہوں نے وہ مناظرہ بھی کیا تھا, بڑے مشہور ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کر کے کہا, مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی باتیں کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا مسئلہ بزرگوں والا ہی ہے. بزرگ پرستی سے نکلیں گے آپ انشاءاللہ, علم دین بھی حاصل کریں گے, کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے چیزوں کو سیکھیں گے بھی, سب کو سنیں. آپ دیکھیں میرے خلاف یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے غامدیت پھیلا رہا ہے, یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے رافضیت پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ یہ وہابی ہے چھپا ہوا, جبکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ نعرہ ہم نے کیوں لگایا کہ یہاں ہمارے سب کانٹیننٹ میں جب کوئی علمی بات کرے نا اسے کہتے ہیں یہ وہابیوں والی باتیں کر رہا ہے. وہ ایک انہوں نے ایک سلوگن ڈیوائز کیا ہے, تو میں نے اس کے گیس ایک ٹرم ڈیوائز کی بابی, بابوں کے ماننے والے, بابوں کا دفاع کرنے والے. تو پھر میں نے یہ پہلے تو میں صرف کہتا تھا نہ میں وہابی نہ میں بابی, پھر آہستہ آہستہ وہ ایک بھائی کا عثمان بھائی کو فون آیا انگلینڈ سے, انہوں نے کہا یہ شعر ہی بنا لینا, میں ہوں مسلم علم و کتابی. وہ علم و کتابی کیا تو مجھے انڈیا سے ایک بھائی کی ای میل آئی, انہوں نے کہا یہ علمو نہ کریں آپ علمی کتابی کر دیں, تو وہ اس کا پھر ردیف قافیہ صحیح بیٹھے گا. تو یہ بھی دیکھیں نا ناسخ و منسوخ کے ساتھ ایوالو ہوا یہ شعر. اور آج آپ دیکھ لیں ہم کسی پہ غصہ نکالنے کے لیے کوئی گالی نہیں نکالتے, کوئی تکفیر نہیں کرتے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب کو چندے دیتے ہیں, اور ساروں کے علماء کو بھی جا کے ملتے ہیں اسی لیے تاکہ ان کی پبلک تک بات پہنچے. ابھی میں آپ کو ایک یعنی ویڈیو میں پہلے بتا رہا ہوں, ابھی آپ کو کافی زیادہ کئی لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی کیونکہ اب میں نے طارق جمیل صاحب کو تو ایز اے سمبل جا کے ملاقات کی نا, اب اس کے بعد اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ آندہ میری یعنی تصاویر سوشل میڈیا پہ آنے شروع ہوں گی, لہٰذا پریشان نہیں ہونا, پہلے ذہنی طور پہ آپ یعنی تیار رہیں کہ یار اس کو بھی ملا ہے, جا کے اس کو بھی ملا ہے. پہلے تو میں صرف غامدی صاحب کو ملا تھا یا طارق جمیل صاحب کو, تو وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا تھا. ملنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی مشہوری کرانی ہے یا اپنی مشہوری کرانی ہے, مراد یہ ہے کہ ان کی پبلک تک کسی طریقے سے بات پہنچ جائے. تو اب یہ سلسلہ چاکا کھل گیا ہے, حالانکہ میرے رابطے پیروں کے ساتھ بھی ہیں, تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں یا پیر فقیر ہیں یا بزرگ ہیں, گدی نشین, وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں.
اور بیچارے اپنا رونا روتے رہتے ہیں. بس یہ کہ وہ رونا ویڈیو میں نہیں روتے, علیحدگی میں روتے ہیں ہمارے سامنے, ہم پبلکلی روتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب چونکہ یہ دعوت کا جو عربی والا فتنہ ہے یعنی آزمائش وہ عالمی سطح پہ پھیل چکی ہے. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے خلاف کوئی کلپ چڑھائے گا نقصان نہیں ہوگا, اس کی وجہ ہے کہ لوگ میری نیچر سے واقف ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے شروع میں انہوں نے کوشش کی, کبھی میرے نام کے ساتھ وہ مرزا آتا ہے تو اس کو قادیانی کر کے تو وہ کرنا شروع کر دیا, حالانکہ جب میں اس فرقے میں تھا نام تو میرے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا موجود تھا, پھر اس پہ بھی میرا کلپ آیا. تو یہ اس طریقے سے معاملات چلاتے رہیں گے, لیکن اب ان کے سر سے پانی الحمدللہ گزر چکا ہے. تو اب مجھے اس معاملات کی کوئی پراپوگنڈے کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم نے کوئی پیڑ بندے نہیں رکھے ہوئے میرے خلاف. جب بھی کوئی ویڈیو چڑھتی ہے, کوئی کلپ چڑھتا ہے, آپ دیکھتے ہیں لوگ خود ہی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے لوگوں کا گالی گلوچ نہیں کرنی, زیادہ غصہ ہے نا تو لکھ دینا نہ میں وہابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ شعر ہی ان کے لیے کافی ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنا علمی ہے. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے اپنے آپ کو دیوبندی تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ جا کے کہیں کہ میں مسلم ہوں, وہ کہے گا میں کافر ہوں. کتنا علمی ہے. ویسے وہ کہتا رہے گا میں مسلمان ہوں, تو مسلمان ہو تو کہلاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی یہ ایک ایپ بن چکا تھا. تو ہم نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ مسلمان کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ نے اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا, اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا. تو وہ سوال کو میں نے چونکہ فی البدی جواب دینے ہیں, تو میں نے کوئی پلان نہیں بنایا ہوا تھا کہ میں نے کیا بولنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور نہ میں نے یہاں کوئی وہ بنا کے سامنے چیزیں کوئی پرچیاں رکھی ہوتی ہیں جیسے ہمارے وہ ایکس پرائم منسٹر نے رکھی ہوتی تھی, تک لوگ پرچی ہے جی, ٹھیک ہے, پرچی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جس بندے نے پچھلے آلموسٹ میں 92 سے درس و تدریس کر رہا ہوں, جب میں میٹرک میں تھا 92 میں نے میٹرک کی ہے, 94 میں ایف ایس سی کی ہے, اور ان دنوں ایک سال ضائع ہو جاتا تھا نا کیونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا سیشن اگلے سال شروع ہوتا تھا. 1995 میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں میرا ایڈمیشن ہوا, لیکن مجھے لاہور جانے سے ذرا تردد تھا, ہمیں ذرا اسلام آباد والی سائڈ زیادہ پسند آتی ہے. اسی دوران میرا میکینیکل انجینئرنگ میں UET ٹیکسلا میں بھی ایڈمیشن ہو گیا. پھر میں نے وہاں سے وڈرا کر کے 2 ہفتے میں نے وہاں بھی کلاسیں پڑھی ہیں. پھر میں UET ٹیکسلا چلا گیا, اور 1995 سے 2000 تک میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں وہاں سے الحمدللہ آنرس کے ساتھ, پوزیشن ہولڈر بھی تھا آنرس کے ساتھ, 80% پلس پرسنٹیج وداؤٹ اینی سپلی جس کی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ود آنرس. اس دوران میرا تھرو آؤٹ یعنی تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ رہا ہے. میں سبز پگڑی بھی باندھتا تھا یونیورسٹی میں بھی فارغ ہونے تک. اس کے بعد خیر معاملہ ہوا, وہ میرا علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک ریکارڈنگ موجود ہے, آلموسٹ 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. میں سنی شیعہ سے مسلم کیوں ہوا سر, وہ کمال چیز ہے شاہ جی. وہ 45 منٹ کی گفتگو ہے, وہ میری لائف سٹوری ہے جو میں آج بیان نہیں کر رہا. وہ آپ اسی کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ شاہ جی آپ کو پتا ہے, پھر کاؤنٹر کوشچن, شاہ جی کو آج ہم نے وہاں نہیں بٹھایا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آج ہم نے میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں. تو شاہ جی تو کوئی نہ کوئی گل وچ ایسی کوڑی کر دینے, اے کوشش کر کے نا میرا جو کہتے ہیں نا کانٹا ہی بدل چھڑتے تھے. میں کہ نا آج نہیں کانٹا بدلنا, آج ذرا میٹھی میٹھی کر. باقی شاہ جی کے بھی سوالات کی فیڈ بیک اس میں شامل ہے. شاہ جی کی ایکسپرٹیز ذرا دوسری فیلڈ کی ہے نا, یعنی وہ کاؤنٹر کوشچن کرنا اور اختلافی موضوعات کے اوپر اللہ کے فضل سے. اور میں نے اپنی زندگی میں آپ کو یعنی شاہ جی سامنے بیٹھے ہوئے, میں قصیدہ تو نہیں پڑھا, ایک آدھ جملہ بول رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں کسی بندے کو یعنی کاؤنٹر کوشچن کرنے میں اور کمپیریٹیو اسٹڈی میں ان کے لیول پہ نہیں پایا, علماء میں سے بھی کسی کو. اور ان کو بھی دیکھ لیں نا, یہ تو دنیاوی طور پہ تو مطلب کوئی مولوی تو نہیں ہے نا, لیکن ایک تعصب سے باہر نکلے ہوئے. اسی لیے ہم نے میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے نا سر, جو میرا ذاتی انٹرویو ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, مسئلہ نمبر 179. سر وہ ہم نے اپنی ای میل میں چونکہ اب جواب نہیں دیتا, ہزاروں میں پہنچ چکی ہے, تو آٹو ریپلائی لگایا, اس میں بھی وہ جاتا ہے. اس میں مجھ سے 20 کوسچن کیے گئے جو ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا, میرے انداز بیان کے اوپر, میری دعوت کے اوپر, بولنے کے سٹائل کے اوپر, علماء کیا سوچتے ہیں. بڑے سے بڑے شیطانی دماغ میں جو بات آ سکتی ہے وہ ساری کی ساری اس میں ہے, اور بڑے سے بڑے یعنی آپ سمجھ لیں اصلاح کی نیت سے جس دماغ میں بات آ سکتی ہے وہ بھی سوال اس میں شامل ہے. مسئلہ 179, 20 کوسچن علی اللہ حسن نقوی صاحب. تو اس میں یہ آ نہیں رہے تھے. میں نے کہا شاہ جی یہ سوال آپ نے کرنے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ان کو اسپیشلی بلوایا تھا, ذرا اتنی دور سے انہوں نے آنا ہوتا ہے.
تو آج ہم نے ذرا تھوڑی عشاء جی میٹھی میٹھی مجلس رکھنی تھی، تو اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ ٹھنڈے بندے کا انتخاب کیا. یوسف بھائی تو خیر بہت ہی ٹھنڈے نے، اینے ٹھنڈے نے کو بول دے ہی نہیں نے، تے غلام محی الدین بھائی جڑے نے وہ ٹھنڈے نے لیکن صاحب دے. تو اس تعصب سے آپ نکلیں تو انشاءاللہ آپ کو. تو 2000 میں جب میں فارغ ہوں اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ صحیح مسلم شریف پڑھی، شرح صحیح مسلم غلام رسول سعیدی صاحب کی 2001 میں. حالانکہ میں اس وقت بریلوی تھا. آہستہ آہستہ ذہن کھلا، پھر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ آتی ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تمام مکاتب فکر کو سنیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مخالفین کا کلپ ہی کیا چڑھتا ہے، اس کو سننا نہیں ہے. یار اگر آپ سچے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو سننا نہیں چاہیے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ تو یہ تو کافروں کی روش تھی. آپ مسلمان ہیں، یہ تو کافر کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو اور اس کو مت سنا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اس زمانے میں تو وہ نبی علیہ السلام ایک جگہ مجلس میں بات کرتے تھے تو وہ شور کر دیتے تھے. سر آج تو مسئلہ نہیں ہے نا. آپ کی کتنی مجلسوں میں کریں گے؟ لوگ تو اکیلے میں بیٹھ کے بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھیں گے. اب تو آپ اس دعوت حق کے سامنے یا آپ کی نظر میں جو فتنہ ہے پنجابی والا اور ہماری نظر میں عربی والا فتنہ آزمائش، اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے. تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور آپ دیکھیں آج تک اللہ کے فضل سے کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو کے غیر مسلم ہوا ہو، ریناؤنڈ بندہ، اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو للکارے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو یا یہ میرے دلائل ہیں جواب دو. اس کے اگینسٹ کتنے نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں، ایتھیسٹ سے ہوئے ہیں، کرسچن سے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا میں للکارتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں جی اسلام. اب آپ دیکھ لیں یہ جو پچھلے دنوں جو ہالینڈ کا وہ ایکس اسی پارٹی کا وہ سمجھ لے کرتا دھرتا تھا جنہوں نے گستاخانہ خا کے ارینج کروائے تھے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اچھا اب سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اگلا سوال یہ کہ کون سا اسلام قبول کیا اس نے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ؟ حالے تو انہوں پتا لگے گا نا کیڑی مصیبت پینی ہے آگے آ کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ پوچھیں گے نا جی وہ تو مسلمان ہی ہوتے. سر اسی اگر سادہ جی مسلمان ہیں تو سانو بھی رہن دو. اگر کافر مسلمان ہو سکتا ہے تو ایک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نو بھی مسلمان ہونے کا حق دے ہونا. یعنی وہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا یہ مسلمان نہیں ہے. میں تو اسی پلیٹ فارم سے تو ہم تکفیر نہیں کرتے ہیں. میں نے ابھی تک تکفیر صرف 2 مکاتب فکر کی ہے. ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانی ہے اور اس کی بھی میں نے ریزن بتائی ہے اس لیے تکفیر کی کہ انہوں نے ہماری کی ہے. وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں. قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اور ایک ہے کہ قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے، وہ تو بڑا ڈاڈا کلپ ہے. اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ ہے نصیریہ، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو معاذ اللہ الوہیت کلیم کرتے ہیں، خدا کے درجے پہ فائز کرتے ہیں. یہ مکتب فکر جو ہے شام کے اندر پایا جاتا ہے، اور قادیانیوں کا فتنہ زیادہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے. ہم اس کے علاوہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. میں تو بلکہ میں نے کئی بار بتایا، یہ میں نے کوئی اپنی خوبی کے طور پہ نہیں، صرف اخلاق کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے پرانے استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے نا، بریلوی، جن کے عقائد سے مجھے سخت اختلاف ہے، ابھی بھی میں ان کو ملتا ہوں، میں 10 بوسی کرتا ہوں. ان کی رسپیکٹ، ہیومن ڈگنیٹی آپ نے سب کو دینی ہے اور کلمہ کو تو زیادہ دینی ہے. اس تعصب سے آپ نکلیں گے. اب کئی باتیں ہیں میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سیکھی ہیں، کئی باتیں ہیں الیاس قادری صاحب سے سیکھی ہیں، کئی باتیں ہیں جو مفتی حنیف قریشی صاحب سے سیکھی ہیں، کئی باتیں جو الیاس گھمن صاحب سے سیکھی ہیں، اور کئی باتیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے سیکھی ہیں. تو تمام مکاتب فکر کو سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے جی نالج حاصل کرنے کا، اور باقی پھر آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. میں یونیورسٹی میں بھی میں فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر تک نوٹس کلاس کے میں بناتا تھا. میرے نوٹس آج بھی، مجھے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے آلموسٹ 20 سال ہونے کو آئے ہیں. جون 2000 میں فارغ ہوا تھا اور آج ہے 17 فروری 2019. ابھی بھی میرے نوٹس چلتے ہیں. تو یہ یعنی مجھے وہاں سے کمپیٹنسی تھی، میں نے اس کمپیٹنسی کو یوٹیلائز کیا ہے دین کے حوالے سے بھی. اور جب پڑھا لکھا بندہ دین کے معاملے میں آتا ہے تو پھر آپ دیکھیں نا پھر معاملات کہاں تک جاتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہوگا جی. علی بھی اگلا سوال ہے کہ آپ نے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کب بنائی اور اس کو بنانے کی اور ان لیکچرز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی اکثر میں؟
حالانکہ آپ تو کسی مکتبہ فکر کی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو کر بڑے لیول پر جا کر دعوت کو پھیلا سکتے تھے. اللہ کا شکر ہے جی اٹیچ نہیں ہوئے اور بڑے لیول پہ اپنی تباہی کا بندوبست نہیں کیا. یہ تو حقیقت بات ہے. لوگ یعنی چینج ہوتے ہیں تو وہ ریورٹ ہوئے بھی ان کو 25 سال ہو گیا تو ابھی بھی وہ تقریر ریکارڈ کراتے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا. بھائی اللہ سے ویسے بس کر. دوسرے کہتے ہیں میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا, میں سنی سے شیعہ کیوں ہوا, میں دیوبندی سے شیعہ کیوں ہوا, ٹھیک ہے, اور میں شیعہ سے سنی کیوں ہوا. اس کے اوپر ہی وہ یعنی تقریریں کر کر کے پیسے کماتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, اگر مقصد پیسے کمانا یا مشہوری ہوتا تو وہاں پہ زیادہ ہے. میں اپنے بھائی کو اکثر بتاتا ہوں کہ میں جب دعوت اسلامی میں تھا 2000 تک, تو یہاں پہ کئی لوگ میرے وہ زمانے سے واقف بھی ہیں. میں یعنی جتنے بڑے مجموعوں کو خطاب اس وقت کرتا تھا ہزاروں کے مجموعوں کو سامنے. ابھی کے زیادہ تر یہاں کتنے بندے بیٹھے ہوں گے, 120-130 ہی بیٹھے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, ویڈیوز میں تو وہ ویڈیوز تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ایک راستہ کھول دیا نا, تو اس کے بغیر آپ دیکھیں تو اس حساب سے تو لاکھوں میں پہنچ گئے. لیکن لائیو یعنی وہ رسپیکٹ کرنے والے لوگ زیادہ تھے, وہاں پہ زیادہ رسپیکٹ تھی. اس کے بعد تو ایک سمجھ لیں دشمنیاں بھی شروع ہو گئی. اور کئی تو مجھے دوست ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ابا جی تو ایسے جولی اٹھا کے آپ کے لیے بدعا کرتے ہیں, نہیں میری نسل برباد کر چھڑی ہے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابو جہل کے بارے میں سورۃ الانفال کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتا تھا غزوہ بدر میں اس نے کہا تھا اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما اگر یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے. اور پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے, کہتا دیکھ لو جھوٹا ہے اس لیے نازل نہیں ہوتے. اور پھر آپ اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس نے باقاعدہ بدوائیں دی کہ اے اللہ اس کو ہلاک کر, اس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے, بھائی کو بھائی سے جدا کیا. ظاہر سب سے بڑی تفریق اس دنیا میں نبی الاسلام کی بعثت کی وجہ سے ہوئی ہے نا. غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ہے ادھر بیٹا کھڑا ہے, تو وہ بدوائیں تو دیتے تھے, تو لوگ بدوائیں آج تک دے رہے ہیں. تو اتنی ساری دشمنیاں اسی لیے مول لی کہ سچائی کی وجہ سے. باقی یہ اکیڈمی آساتی طور پہ بنی ہے. ہوا یہ کہ جب میں 2008 کے اندر ریورٹ ہوا نا, تو میں نے اپنے گھر میں اپنے قریبی لوگوں سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. میں جس مسجد میں بریلویوں کی نماز پڑھتا تھا میری بالکل گلی میں میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے, اقامت ہو تو میں تکبیر اولیٰ پکڑ سکتا ہوں, اتنی قریب ہے. نماز وہیں پڑھی, بجائے یہ کہ میں اپنا قبلہ علادہ کر لیتا, نماز وہیں پڑھی, اپنے قریبی دوستوں کو بلایا, ان کو بتایا کہ جناب یہ مجھے پتہ چلا ہے, اب آپ لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں. ایک ایک کر کے میں نے لوگوں تک دعوت پہنچانی شروع کی. اور میرا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کوئی اکیڈمی بنا کے کوئی ایک چیز لانچ کرنی ہے, یہ وہ کرنی ہے. تو یہ سلسلہ شروع کیا. میرا تھا کہ میں اپنے حلقہ اثر تک بات کروں گا, دیٹس آل. اور یہ کر کے میں نے چیپٹر 2008 میں کلوز کر دیا. کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے اعتکاف میں ہر رمضان اعتکاف بیٹھتا تھا, اور اب شاید میں اپنی زندگی میں اعتکاف نہ بیٹھ سکوں کیونکہ کسی مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا. یعنی ہر اعتبار سے ہی فتنہ ہے, ٹھیک ہے نا. اپنی میں نے بنانی نہیں 1.5 انچ کی مسجد, ان کے پیچھے ہی نمازیں پڑھنی ہیں. تو یعنی فتنہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ پھر لوگ ملنے کے لیے آ جائیں گے. ابھی تو میں صرف ایک اتوار کا دن رکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ علماء سے بھی پیار محبت والا خطرہ رہتا ہے. تو 2008 کے اندر میں نے نا اس کو کلوز کر دیا چیپٹر کو. میں اعتکاف اسلام آباد میں بیٹھا ایک مسجد کے اندر. تو اعتکاف بیٹھنے سے کوئی 5-6 دن پہلے نا رمضان شریف میں ہی نا, وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں عثمان شیخ بھائی, جنہوں نے ہمارا یوٹیوب کا 720085 پرانے والا چینل بنایا تھا. اس لیے میرے ای میل پہ بھی نا اکثر انہی کا نام لکھا ہوا آتا ہے عثمان شیخ, چونکہ وہ اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا اس چینل سے. تو حالانکہ ای میل ایڈریس تو میرا تھا, لیکن وہ گوگل کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے میرا آپ نام اگر چیک کریں تو عثمان شیخ لکھا آتا ہے, وہ اس کے ساتھ اٹیچ. وہ انہوں نے یوٹیوب کا ایک چینل بنایا, اور وہ بھی نئے نئے چونکہ ریورٹ ہوئے تھے دیوبندیت سے. وہ میرے گھر آ گئے, مجھے کہتے ہیں جی علی بھائی درس نہیں ہونا. میں نے کہا یار درس تو بس ہم نے شروع کر کے بات پہنچا دی ہے. کہتے نہیں تھوڑا بہت درس تو ہونا چاہیے. تو میں نے پھر افطاری سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے گھر میں چھوٹی سی نشست دوبارہ سے سٹارٹ کی. پھر جب میں اعتکاف سے واپس آیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یار تھوڑا بہت درس ہفتے میں ایک دن, چلو گپ شپ ہی ہو جائے. گپ شپ سے شروع ہوا کرتے کرتے پھر ایک یہاں پہ اہل حدیث کی مسجد تھی, وہاں سے کچھ بھائی آئے, انہوں نے کہا جی مسجد میں آپ کا درس ہم عشاء کے بعد رکھنا چاہتے ہیں. تو آدھا پونا گھنٹہ میں نے وہاں پہ درس شروع کیا. ایک اور بھائی تھے, ان کے گھر درس ہوتا تھا, بس یہی تھا. اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ آپ کو پتا ہے مولویوں کے تو کان فوراً کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے مسجد, انہوں نے کہا جی درس بند کرو جی. نہ تھا اچھا جی, ظاہر ہے یہ سچائی آپ دار ارقم میں ہی بیان کر سکتے ہیں نا, مسجدوں میں تو نہیں بیان کر سکتے. وہ درس بند ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نئے دروازے, ایک در بند تھے 100 در کھلے.
اس دوران 7-8 مہینے تک عثمان بھائی اس اکیڈمی کے نیچے عثمان بھائی کی مٹیریل کی دکان ہے. تو یہ اکثر میرے پاس چونکہ ریگولرلی آتے تھے, مجھے کہتے تھے عثمان بھائی وہ کیری علی بھائی وہ اوپر جگہ جو ہے نا وہ جو اس ہمارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئس فیکٹری ہے نیچے, عدنان بھائی ہیں تو ان کی یہ فیکٹری ہے, تو وہ بھی میرے پاس 2-3 دفعہ آئے کہ جی وہ اوپر میرے کمرے فارغ ہیں تو میں ان کو توڑ کے نا ایک اکیڈمی بنا دیتا ہوں, تو آپ وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں, مجھے بھی چلیں ثواب مل جائے گا. یہی ہے کہ جس بندے کی کنٹریبیوشن مال کے اعتبار سے وہ کرے, جو ریسورسز دے سکتا ہے وہ دے. ہاں میں نہیں سب سانو نہیں چاہیے اپنے کول رکھو, میں ویسے بتا رہا ہوں جدھر جدھر ہیں کوئی وقت دے سکتا ہے وقت دے, کوئی سوشل میڈیا پہ, ہر بندے کی اسپیشلٹی ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اتنے کافروں کو شہید کیا. ہاں یہ ضرور ملے گا کہ غزوہ بدر میں تو وہ خیر نہیں تھے, غزوہ احد میں میدان جنگ سے وہ بھاگ گئے تھے, جو قرآن میں اللہ نے معاف بھی کر دیا. میں ان کو برائی نہیں بیان کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر وہ اس لیول کی جرت نہیں تھی. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے اتنی خیرات کی. ہاں جب خلیفہ بنے اس وقت تو معاملہ الگ ہے, وہ تو بیت المال ہی ان کے پاس تھا نا, پہلے تو ان کی کسب پرسی کی زندگی تھی. لیکن حضرت عثمان کے بارے میں ملے گا کہ جی 700 اونٹ دے دیے غزوہ تبوک کے موقع پر, مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ دے دی, وہ کنواں کھدوا کے دے دیا, 3 موقع پہ جنت کی بشارت لے لی. تو جو بندہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے نا, اللہ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ رائٹیں دی ہوئی. تو عدنان بھائی آتے رہے, عثمان بھائی زور, میں نے کہا نہیں, کیونکہ میرا ارادہ ہی نہیں تھا نا. یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میری مسجد لادہ ہو جائے, مدرسہ لادہ ہو جائے, اور میں نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا. تو میرے دماغ میں یہاں کیسے بات آتی. الٹیمیٹلی جب وہ درس بند ہوا نا, ان کو پھر موقع ملا, انہوں نے کہا جی ہوں تو مولویوں نے بھی کاٹ دیتا ہے, تو درس نے کرنا ہے نا, تو آ جاؤ. پھر ہم نے یہاں پہ نا درس و تدریس کا سلسلہ سٹارٹ کیا, اور اکتوبر 2010 میں ہم نے پہلی قرآن کلاس باہر کی. وہ ریکارڈنگ موجود ہے, قرآن کلاس نمبر 1, جس میں نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, وہ ویب کیم کے اوپر ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو پھر کرتے 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 یہ معاملات شروع ہوئے. بعد اس میں یعنی ایک سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2010 کو, تو وہ ان کے چینل پہ فہد بھائی, وہ پی ایچ ڈی کی بھی انہوں نے الیکٹرانکس میں, آج کل نسٹ میں ٹیچنگ کر رہے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے ہے تو جونیئر ہے, میرے پاس آتا رہتا ہے. تو اس نے پھر میری وہ ویڈیو ان کے چینل پہ چڑھا دی. اس وقت چونکہ وہ ان کو سارے لوگ جانتے تھے, اس کی وجہ سے پھر یہ کام پھیلنا شروع ہو گیا, لوگوں کو انٹروڈکشن ہونا شروع ہو گیا, اور یہ معاملات یعنی پھیلتے چلے گئے. تو اس طرح اکیڈمی حساتی طور پر بنی. اسی دوران مجھے عثمان شیخ بھائی کہتے ہیں جی میں نے تو چینل بنا لیا ہے یوٹیوب کا نا, تو آپ کی کچھ ویڈیوز ہیں نا, کچھ میری 2008 کے اینڈ پہ اور 9 کے شروع میں میرے گھر میں بھی کچھ چھوٹی بہت ریکارڈنگ تھی, وہ انہوں نے نیٹ پہ چڑھائی. تو اس وقت تو یوٹیوب کا مجھے تو واقفیت ہی نہیں تھی, انہوں نے چینل بنایا تو میں نے کہا چلو چڑھا دیا کرو. پیرلل میں کرتے 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 یوٹیوب کے اوپر مینلی جو ہمارا کام ہوا ہے نا, وہ 2012-13 میں یعنی یہ ایپیکس پہ گیا, اور 2015 میں جب علماء کی طرف سے علماء کو پتا چل گیا کہ اب ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے, اور ان کے جو ہے وہ محبت آمیز بیانات آنا شروع ہوئے میرے بارے میں انورٹڈ کامرس میں, تو اس کے بعد یہ پھر معاملات پھیلتے چلے. تو اس طرح یہ اکیڈمی بنی تھی, ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکیڈمی ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے, سنڈے والے دن, ظہر سے لے کے مغرب تک. پورے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اللہ کے فضل سے. اور لیکن ملاقات کا ٹائم یہی ہوتا ہے, آگے پیچھے نہیں, مطلب ملاقات کہ میں مینیج نہیں کر پاتا اپنی یعنی مصروفیات کی وجہ سے, نہ یہ پاسبل ہے. اور مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چونکہ نہ کسی سے کوئی 1 روپے کے روادار ہے, نہ چندہ لینا ہوتا ہے, یا کوئی اپنی پی آر بنائے, نہ ہم نے کہیں پہ جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے دعوت تبلیغ کا کام کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے, یوٹیوب پہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جناب یہ اکیڈمی والا معاملہ شروع ہوا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ باقی مکاتب فکر کے علماء کی طرح دوسروں پر فتوے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ حالانکہ آدھا کام تو آپ خود بھی کر رہے ہیں, یعنی سب کی غلطیاں نکالنا, اس کے باوجود نمازیں بھی پیچھے پڑھ لیتے ہیں آپ, اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ یا تو پورا کام کریں یا آدھا کر لیں. یہ آدھا کام آپ کی نظر میں ہے, پورا کام ہی یہی ہے. وہ جو آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں نا, وہ جو قرآن پاک میں ہے نا, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, سورۃ الحجرات کی شروع کیا ہے, وہ آگے بڑھ گئے. پورا کام یہی ہے کہ آپ نے غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے, اس کے بعد امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا. اور اس کی نمائندہ مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا وہ ایٹیچیوڈ ہے. یہ جو حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین,
تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے. یہ ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر. اس کے اندر الفاظ ہیں کہ میرے بعد تم بہت پولیٹیکل اختلاف دیکھو گے، نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. تو خلفائے راشدین کے مخالفین ہی کو اصل میں بدعتی کہا گیا ہے. اسی میں پھر الفاظ ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، سنن نسائی میں آگے یہ بھی الفاظ ہے. تو خلفائے راشدین کی خلاف کھڑے ہونا، ان سے مخالفت کرنا، یہ اصل میں بدعت ہے. باقی تو کورالریز ہے نا. تو حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے باغی تھے، بدعتی تھے، لیکن آپ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث دیکھ لیں اور اس پہ امام بخاری کا باب دیکھ لیں. باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے امیر تو آپ ہیں، ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن مسجد پہ قبضہ ایک فتنوں کے امام کا ہے اور نمازیں وہ ہمیں پڑھا رہا ہے، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان کی تو بڑا اچھا تھا کہ بھی تسی حدیث نہیں سنی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور نئی نئی بدعتوں سے بچنا. لیکن انہوں نے کہا کہ نماز مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. تو سر اگر مخالفین عثمان کا ساتھ نیکی کے کاموں میں دیا جا سکتا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ. کم از کم خلیفہ راشد کے قتل کے اوپر تو آمادہ نہیں ہوئے نا الٹیمیٹلی. شروع میں تو خیر وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، بیچ میں شرارتی لوگ شامل ہو گئے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان کے مخالفین کو یہودی پارٹی نہیں تھی، مسلمان تھے، ورنہ ان کو تو پتہ ہوتا نا یہ کون ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا حکم دے رہے تھے. تو اس لیے ہم نے دین سے یہ چیز سیکھی ہے کہ صرف علمی اختلاف کرنا ہے، بس تکفیر نہیں کرنی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا، اور نواقض اسلام والا بھی. اللہ کے فضل سے یہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے کسی کی تکفیر نہیں ہو رہی. باقی سارے کے سارے کسی نہ کسی فارم کے اندر تکفیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو میک اپ زدہ چہرے ہیں نا، ان کے چہروں سے وہ میک اپ اتارنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے. آپ کسی بھی مکتب فکر سے پوچھیں گے جی آپ جو ہے وہ بریلوی سے جا کے پوچھیں کیا دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو آپ کافر مانتے ہیں؟ کہیں گے نہیں کافر تو نہیں، اسی کہتے گمراہ نے. نا یہ پرانی گلاں نے، اس طرح نہیں پوچھنا آپ نے، طریقہ ہم بتاتے ہیں. ان کو کہیں کہ آپ کسی اپنے رناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ طائفہ منصورہ بریلوی ہے اور جو دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیع ہیں یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، دوزخی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہوا ہے نا، مسلمان تو ہے نا، تو جنت میں ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے. کوئی بھی آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں کون نہیں جا سکے گا؟ کافر. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا نہیں پڑھا ہوا باقیوں نے؟ اور جو حدیث بطاقہ ہے جامع ترمذی کے اندر اور مشکات کی تیسری جلد میں میزان عمل والے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، اور دوسری طرف ایک پرچی، عربی میں پرچی کو، اس پرزے کو، کاغذ کے ٹکڑے کو بطاقہ کہتے ہیں. با توئیں عربی میں طا کہتے ہیں، الف قا تا، بطاقہ، با کے نیچے زیر ہے، اور وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا اس کلمے کی وجہ سے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے لے آئے اور اس نے شرک نہ کیا ہوا تو میں اس قدر مغفرت سے اس سے ملاقات کر لوں گا. بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کریں گے سبحان اللہ آپ ہی پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں توفیق ہوگی. پھر صحیح ابن حبان میں المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے گا. تو سر یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ ان سے اس طرح فتویٰ لیں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ باقی فرقوں کے بارے میں لکھ کے دیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. اگر جنت میں جانے کا لکھ دیں تو سر ان کے جو علیحدہ چندے اور علیحدہ جو ان کے جو مسجدیں اور ٹھیے اور اڈے چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ وہ چل ہی نہیں سکتے. ہمت کریں. اچھا میں یہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوتا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو سچائی قبول کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پھر زندگی جو ہے نا وہ تقیہ میں ہی گزار دیتے ہیں. یہ تقیہ سارے فرقوں میں موجود ہے، وہ تو ہمارے کے لیے بعد میں ہے، ہم نے تو قرآن سے ثابت کیا ہے. تو کسی نہ کسی فارم میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے، توریے کی فارم کے اندر.
تو تکفیر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ رسول نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. جتنی اجازت دی ہے غلطی ہائی لائٹ کریں گے, اس کے بعد اصلاح کا معاملہ چھوڑ دیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جتنی آج کل وہ کچھ جہادی تنظیمیں یا خلافت کے نام پہ اوپر تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں, پھر وہ مجھے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس وقت آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ امت کی بیٹھے ہیں, امت کو بتائیں کہ امت بن کے رہیں اور ایک امام کے نیچے جمع ہو, جو امام سے ہٹ گیا وہ جاہلیت کی موت مار گیا. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا. وہ سر وہ اس صورت میں ہے جب امام موجود ہو, جب امام موجود ہی نہیں ہے اور امام کعبہ کو بھی امام ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیا پاکستان کے بریلوی امام کعبہ کو امام مان لیں گے؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. تو امام موجود ہی نہیں ہے, پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئے نا, تو پھر ہم آخری حل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پکی اینٹی وینم, الزامی جواب, لاجیکل آنسر. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا جاہلیت کی موت مرا, کہتے ہیں نہیں بالکل. پھر ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے, ان کی بیعت نہیں کی, وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا, نال ہی ٹھوس ہو جائیں گے. حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ, کیونکہ وہ امام برحق ہے. نبی الاسلام پیچھے کھڑے, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر تو نبی الاسلام کی یعنی پروفیسیز موجود ہے بخاری مسلم کے اندر. تو سر اگر وہ امام وقت کو پہچان کر بھی اس کی بیعت نہیں کر سکے اور انہوں نے پارٹی بنا کے, جتھا بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا, جس کی وجہ سے سیدنا علی کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی, تو آج کے مسلمان تو بیچارے کوئی کسی مولا علی کے خلاف تو نہیں کھڑے ہوئے نا. یہ آج کے وہ یعنی اگر حکمران اس طرح کے موجود نہیں ہیں تو آپ پازیٹیولی اپنی دعوت جاری رکھیں, اور پھر اکثر وہ نظام خلافت کے لیے کچھ کریں. وہ اللہ کے بندو, نظام خلافت ان پہ لانا ہے کہ جن کو نہ قرآن کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ. آج آپ ذرا ریفرینڈم کرائیں نا عورتوں سے کہ کیا برقع فرض ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کے اندر, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سر پھر ان کے اوپر آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے. کیا مرد یہ ووٹنگ کر دیں گے کہ ہاں سارے مردوں کو داڑھی رکھنی چاہیے اور جرمانہ ہونا چاہیے جو نہ رکھے؟ نہیں. تو سر پھر آپ رائے عامہ ہموار کریں. میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں حکومت بھی آ جائے نا حساتی طور پہ, میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو میں مزار نہیں گراؤں گا جب تک بریلوی خود مزار نہ گرائے. اتنی تطہیر ہو سے نہیں. نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کے اندر بت برداشت کیے ہیں, گوریلا وار آپ نہیں کر سکتے تھے؟ 13 سال مکے میں رہے نا, 2-4 بندوں کو بھیج کے اے بت ہی تھے نا, ٹوٹ جاندے ایک بار تے پھر تو وہ مشینہ تے ہے نہیں سن, 5-6 مہینے بعد ہی کوئی کا بت بڑھنا سی, جا کے توڑوا دیتے. حتیٰ کہ آپ اسی کعبے کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے رہے جس کے اندر بت تھے. ظاہر وہ دیوار کا سترا ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر یعنی نبی علیہ السلام کی آلموسٹ دعوت حق بلند ہونے کے 21-22 سال کے بعد وہ بت توڑوائے ہیں. اتنے عرصہ برداشت کیے ہیں کہ یہ لوگ خود توڑے. پھر آپ دیکھیں فتح مکہ پہ انہوں نے ہی بت توڑے ہیں جو نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے مخالف تھے. حضرت خالد ابن ولید آگے تھے توڑنے والوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہونی چاہیے. رائے عامہ ہموار کریں, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ کریں. میں کوئی ایجنسیوں کا اعلی کار نہیں ہوں, ذہن میں رکھیے گا. ایجنسیوں کے اعلی کار کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بارے میں نہیں بولتے. ٹھیک ہے, میں اللہ کے فضل سے میرے پاس آتے ہیں, ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کی اصلاح کرتے ہیں کہ یار آپ رول آف دا لا, اگر آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرنے والوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ وہ آئین پاکستان اور رول آف لا کو فالو کریں, تو آپ کو بھی چاہیے کہ رول آف لا کو فالو کریں, پھر ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں. اور آج یہ جو اس وقت پاکستان پہ مبارک دور ہے نا, اس حوالے سے کہ جب ہماری آرمی بھی, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی, ہماری ایجنسیز بھی ایک پیج کے اوپر ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوں گے, اور فریڈم آف ایکسپریشن اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ سب لوگ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. ورنہ پہلے تو آپ دیکھیں جب دہشت گرد تنظیمیں تھیں, ہر فرقے کی ایک دہشت گرد تنظیم تھی, وہ دوسرے فرقے کے مولویوں کو قتل کروا دیتی تھی. یہ ضرب عضب اور رد الفساد سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک ان کے فطروں سے محفوظ ہیں. تو ہم تو بڑے خوش ہیں یہ جو اس وقت دور ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ مزید جو ہے نا اس میں آزادی ہونی چاہیے, اور عوام کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے, اس کو کوئی مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے, بالکل اس کو پروف کریں. لیکن مذہبی منافرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کریں. مذہبی منافرت یہ ہے کہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کو کافر قرار دیں, اور اپنی پارٹی کو کہیں گے چڑھ دوڑو ان کے اوپر, انہوں نہ چھڈو. جس طرح کسی زمانے میں ہمارے
یعنی ٹوائلٹس کے اندر بھی چاکنگ ہوئی ہوتی تھی، کافر کافر شیعہ کافر، حالانکہ کسی کو شرم بھی نہیں، یہ سارے الفاظ قرآن کے حروف تہجی ہیں، کاف الف فا را، کافر لفظ قرآن میں نہیں ہے، قل یا ایھا الکافرون، عربی حروف تہجی نہیں ہے، یہ شیعہ کا لفظ قرآن کے اندر نہیں آیا ہوا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ آپ مطلب ٹوائلٹس میں چاکنگ کر رہے تھے، اس وقت کسی کو قرآن کی عظمت کا خیال نہیں ہے کہ ہم یہ حروف تہجی کی یعنی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہم ہر اس چیز کے حق میں بولیں گے جو کتاب و سنت کے حق میں، اور ہر اس چیز کے خلاف بولیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر جب مولویوں نے فتویٰ لگایا، سب سے پہلے میں نے ان کا دفاع کیا ہے، وہ جو انہوں نے پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی سیرت النبی کے مسئلے میں، لیکن جیسے ہی ان کے کچھ وزراء نے جو ہے وہ بغیرتی کی ہے وہ شراب والے مسئلے کے اوپر، تو میں نے اس ہندو کو سپورٹ کر دیا جس نے قرارداد پیش کی تھی، رمیش کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے سچائی بیان ہوگی، اور کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم کسی کی فیور کے لیے کوئی کام کریں گے یا کسی کی مخالفت کے لیے۔ ہم صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں، متفق علیہ حدیث، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلنا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے۔ یہ 3 نشانیاں جس میں ہوں گی اس کو مٹھاس ملے گی ایمان کی۔ اس میں پہلی شرط ہے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب، اور دوسرا کیا ہے؟ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، دنیاوی منفعت نہیں۔ اللہ کے فضل سے دنیاوی منفعت سے ہم کوسوں دور بھاگتے ہیں، یہی ہماری دعوت کی کامیابی کا راز ہے، اور میں اپنے بھائیوں کو بار بار کہتا ہوں، نمبر 1 عورت کے فتنے سے بچیں، نمبر 2 مال کے فتنے سے بچیں، اور نمبر 3 تکبر، فیم، مشہوری، اس کے فتنے سے بچیں۔ دنیا کا کوئی شیطان آپ کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور الحمدللہ میں تینوں سے بچتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اور اس میں یعنی میرا کمال نہیں ہے، یعنی بائی نیچر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، آپ دیکھ لیں، اسی لیے مجھے پوری دنیا سے ویزے آفر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایون یہاں پہ ایسے لوگ بھی ان بھائیوں کو پتا ہے جو کہہ رہے ہیں جی یورپ کے کسی ملک میں کہ نیشنلٹی لے کے دیتے ہیں ود فیملی، آپ وہاں کے دعوت کا کام کریں، آسٹریلیا سے، امریکہ سے اتنے بندوں کا ویزا بھیج رہے ہیں جی 1 مہینے کے لیے آ جائیں۔ میں کہتا ہوں نا، کیوں؟ کیا کرنا ہے آ کے؟ مجھے ہاتھ لگانا ہے آپ نے؟ شخصیت پرستی کرنی ہے، بت پرستی کرنی ہے، کوئی بت کھڑا کرنا ہے؟ آپ کو مجھ سے محبت اللہ اور اس کے محبوب کے لیے، تو آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں، کیا کسی غار میں بھی چھپ کے جہاں پہ سگنل آ رہے ہوں تو آپ وہاں پہ یا صحیح بات ہے، یہاں پہ ہماری الحمدللہ روزانہ کی 25 30 40 50 بعض کا 100 تک ڈاک نکلتی ہے آل اوور دا پاکستان، بلکہ آل اوور دا ورلڈ، باقی ملکوں والے یہاں سے منگوا لیتے ہیں، تو فری جاتی ہے ڈاک۔ ایسے ایسے ایڈریس آتے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکیا مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہے، ان سے یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں آپ کو انجینئر، وہ کہتے ہیں نہیں موبائل کے سگنل آتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و گوگل دامت برکاتہ العالیہ، یعنی اس کی جو پازیٹیو چیزیں، نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، نیگیٹو تو ہر انسان میں موجود ہے۔ آپ اپنے جن علماء کو حافظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ان میں صرف نیکی کا ہی مادہ ہوتا ہے؟ پکی وہ کہتے ہیں یوٹیوب نو حافظہ اللہ کہتا ہے، وہ تے برائی بھی ہے، تو تھوڑے مولوی کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر برائی اور اچھائی کا مادہ ہے، اس کے باوجود آپ کے بزرگ حافظہ اللہ ہیں، تو یوٹیوب میں تو اچھائی کے مادے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے حافظہ اللہ کے، کیونکہ وہ حافظہ اللہ یا دامت برکاتہ عالیہ یا مدہ ذلہ اپنے فرقے کا ہے۔ یوٹیوب تو کوئی لحاظ نہیں کرتا، یوٹیوب میں آپ لکھیں گے یا تو نبی، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا لکھنے والا دیوبندی ہے تو میں صرف دیوبندیاں دے کلپ کھولاں، اور کہے گا نہیں جی یا تو نبی تھے انجینئر صاحب کو دیکھو، ٹھیک ہو گیا؟ وہ تو یہی کرے گا نا۔ آپ لکھیں داڑھی کی لمبائی، آپ چاہے داڑھی آپ کی چھوٹی ہے لمبی ہے، اس نے کلپ وہ کھولنا ہے جو سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ آپ لکھیں نا یوٹیوب پہ داڑھی کی لمبائی، تو دیکھ لیں کس کا کلپ اوپر آ جائے گا۔ تو وہ یوٹیوب کا کوئی فرقہ نہیں ہے، گوگل کا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ایک اللہ نے سچائی کا موڑ دیا۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کی، سر پہلے بھی تھے لوگ، آج یوٹیوب کو آپ نکال دیں تو یہ فتنہ اسی ایک اکیڈمی تک ہی رہنا تھا نا۔ آج جو پوری دنیا میں سارے بر اعظموں میں دعوت سنی جا رہی ہے، یہ کیسے پہنچنی تھی؟ اگر یوٹیوب کی وجہ سے پہنچی ہے نا۔ سر اس طرح کے لوگ پہلے بھی موجود تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز اس زمانے میں نہیں دیے ہوئے تھے،
تو ان کی دعوت اسی طریقے سے دفن ہوگی ان کے ساتھ ہی، اپنے گلی محلے گاؤں تک. وہ اپنے اس فتنے کو عالمی نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی آزمائش کو. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ جو گمراہ لوگ ہیں جب اچھائی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو گمراہی نظر آتی ہے، اور جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو اچھائی نظر آتی ہے. تو وہ جو لوگ خود فتنے کا شکار ہیں نا، جب وہ سچائی سنتے ہیں نا تو ان کو فتنہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دیکھنا چاہیے کتاب و سنت کے حوالے کو، ذاتی تو نہیں ہے، ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی. علی بھائی، کیا تمام مکاتب فکر کے ماڈریٹ علماء کے ساتھ مل کر اتحاد امت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم بنانا ممکن ہے، یا پھر آپ ایک دوسرے کو غلط کہنے پر اکتفا کریں گے؟ ایک دوسرے کو پہلے تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا جی ان سے پوچھے نا. ہمارے غلط کہنے اور دوسروں کے غلط کہنے میں فرق ہے. ہم غلط بھی کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، اپنے خلاف تقریریں بھی سنتے ہیں، پھر بھی جناب اسی امام کے پیچھے اگلی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے ہیں. فرق دیکھا آپ نے؟ رہا اتحاد امت کا پلیٹ فارم، اس کو تو میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے آپ، کیا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں؟ ابھی جو کمزور گول کیپر میدان عمل میں سارے فرقوں نے اتارے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نیچے پبلک ذرا زیادہ فتنہ کرتی ہے اور انجینئر صاحب اٹھاتے ہیں، ہم تو آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہے. ہاں مجھے پتا ہے پیار محبت کا رشتہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا اس عوام کی چمڑی اتارنی ہوتی ہے اور حکومت میں قبضہ کرنا ہوتا ہے. پھر سب آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس وقت جب ہماری چمڑی اتارنی ہوتی ہے، ورنہ تو آپ اکٹھے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آج کل ذرا لوگ جذباتی ہو گئے ہیں، پرانے ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے. نا پرانیاں گلاں نے نہیں کرتے تھے، اور اس کا ہم نے ثبوت دے دیا. عرض کر دیں بات یہ کہ 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری نے ایک کتاب لکھی ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. یہ کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کتنی میٹھی باتیں اس میں لکھی ہیں. اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے نا وہ تو آپ پڑھ نہیں سکتے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان آفاق لعین کے ماننے والے ہیں. پھر اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں کہ میں نے جتنے علماء کے نام لکھے ہیں ان کی باتوں کے اوپر فتوے لگائے ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اجماع امت ہے کہ یہ سب کے سب واجب القتل ہیں. یہ مرتد لکھا نا تو مرتد کی سزا تو واجب القتل ہی بتاتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ تو واجب القتل ہے. کتاب کا نام یہ ہے. اس کے جواب میں 1906 میں دیوبند والوں جن کے اوپر فتوے لگے تھے، غلام احمد قادیانی پہ بھی ایک فتویٰ تھا، باقی علماء دیوبند پہ تھے. 5 فتوے تھے ٹوٹل، 4 علماء دیوبند پہ اور 1 غلام احمد قادیانی پہ. اب یہ کتاب جب حسام الحرمین گئی، اس وقت کے صوفی حرمین کے علماء انہوں نے تقریزیں لگا دی کہ آپ تو مجدد ہیں 14ویں صدی کے. تو انہوں نے پھر 1906 میں نا ان کے پاس علماء عرب نے 26 سوالات بھیجے دیوبند مدرسے میں کہ یہاں سے احمد بریلوی صاحب نے بتایا کہ آپ کے تو یہ فاسد نظریات ہیں، آپ ذرا بتائیں آپ کے عقیدے کیا ہیں. تو مہربانی کی 35 علماء دیوبند نے سائن کیے ہیں، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب. تو کتاب لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا، ان کے پیر صاحب ہیں خلیل احمد سہارنپوری. ان کے حوالے آپ کو فضائل اعمال میں بھی لکھیں گے، میرے شیخ خلیل احمد سہارنپوری فضائل اعمال میں بھی موجود ہے. انہوں نے کتاب لکھی. اب چلے وہ کہتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں جی وہ جی اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ اس کو پھول پیش کریں، یہی کہانی کراتے ہیں نا. اکرام مسلم کی بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا اکرام مسلم کیا؟ انہوں نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند. وہ تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. انہوں نے رکھا ہند کی تلوار. عرب کے ملکوں میں ہند کی تلوار مشہور تھی. المحند ہند کی تلوار، علی المفند. مفند کہتے ہیں ایک ایسے بوڑھے شخص کو جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو، پاگل بابا، سٹھایا ہوا بابا. المحند علی المفند، یہ میٹھی میٹھی بات. ذرا کتاب کا نام دیکھیں، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے بزرگوں علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. ہائے 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 ہائے. نا
یہ میٹھی میٹھی باتیں. اور اللہ کا شکر ہے, امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی. دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رکھے. اس کتاب سے اگر کوئی اعلان برات کرتا ہے نا پھر وہ دیوبندی نہیں ہے. اگر میں دیوبندی بھی اور میں المحنت کے عقیدوں کو نہیں مانتا ہوں, وہ دیوبندی نہیں ہے. جس طرح آج کل کچھ کمزور گول کیپر سامنے ہے کہ نہیں جی نہیں جی وہ ضرورت نہیں ہے. اب وہ بھاگ رہے ہیں. وہ بھاگے کیوں ہیں کہ 1906 میں تو آئی المحنت علی المفند. میں نے اس کتاب کا نام پھر چینج کر دیا. اس کا نام میں نے رکھا ہے المفند علی المفند. ایک بابا دوسرے بابے ہوتے چٹ دوڑے, ایک بابے دوسرے بابے ہوتے. ہاں تو آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ جس نے احمد بریلوی کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ کیا ہے, وہ کہے گا وہ سب سے بڑا مفند تو وہ ہے. تو اب یہ یعنی معاملات چلتے رہے ہیں. اب سر اس کا ایک اگلا ورژن آ گیا, المحندث علی المفند. ایک کلپ بنانا یوسف بھائی, اس کلپ کا نام ہوگا المحندث علی المفندین. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو نا عربی میں, تو المحندث علی المفند, اور جمع کریں گے تو مفندون جمع ہوتی ہے نا, الا کی وجہ سے وہ اس کی زیر آ جائے گی حرف جر میں سے, تو وہ المحندث علی المفندین. تو اب ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی یہ دیکھو آپ کے بزرگ تو یہ کچھ کرتے رہے ہیں, آپ کس منہ سے ہمیں جو اخلاقیات کا درس دیتے ہو؟ آپ کے تو سارے بزرگ یہ کچھ کرتے ہیں. انہوں نے تو اس طریقے سے یعنی معاملات کو ہائی جیک کیا ہے. آج جب ہم باتیں تو اب آج آپ اتحاد امت کی طرف. ایسی صورتحال میں انجینئر محمد علی مرزا کو گیون سرکمسٹانسز اللہ نے, میں اس دنیا کا باشندہ ہوں کہ میری پیدائش سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان ہو چکی ہے. اختلافات عام ہیں, سنی شیعہ 2 ڈویژن ہو چکی ہیں. سنیوں میں بھی 4 فرقے, حنفی شافعی مالکی حنبلی بن چکے ہیں. پھر حنفیوں میں بھی جو ہے نا وہ 2 فرقے ہیں, حنفیہ دیوبندیہ, حنفیہ بریلویہ. ٹھیک ہے. اور پھر جو دیوبندیوں کے اندر اپنے جو فرقے ہیں حیاتی مماتی وہ الگ سے. اتنے فرقوں میں جو بندہ آنکھ کھولے اور وہاں پہ وہ بات کرے کہ یار اس معاملے میں یہ صحیح, اس معاملے میں یہ صحیح, اس معاملے میں یہ صحیح, اس معاملے میں فلاں غلط, تو وہ اتحاد امت ہی تو کروا رہے ہیں. اور سر اللہ کی وجہ سے ہم نے تو وہ اتحاد امت کروایا کہ جو آپ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے. آج تک آپ نے سوچا تھا کہ کوئی بریلوی کسی دیوبندی بزرگ کے حق میں کلپ چڑھا دے؟ تو چڑھا رہے ہیں. دیوبندی بریلویوں کے حق میں چڑھا رہے ہیں میرے خلاف, اور وہ پھر کہتے ہیں اور چلو یار کوئی دیوبندی تو کوئی فرقہ بھی ہے, تو کتوں آ گیا ہے سر؟ تسی کدھروں آئے ہو, تانوں پوچھنا چاہیے. اسی تو شروع تو ہیں. وانا اول المسلمین ہوا سماکم المسلمین. آپ کے بزرگوں نے دین کا بیڑا گرک کیا تھا. یہ کتابیں ہم نے کو گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی, آپ کے ذریعے ٹرانسفر. آپ بابوں کو مانتے, کتابوں کو نہیں مانتے. صرف ان بابوں کو مانے جو کتابوں کو مانتے. جو کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بزرگی کیا؟ تو اتحاد امت میرے بھائی ہم حامی ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اتحاد امت ہو کہ ہمارے بابے کو چھیڑو نہ, اپنا چھوڑو نہ. ہمارا اتحاد امت الٹ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو, دوسرے کو بھی تھوڑا بہت چھیڑ کے دیکھو. کچھ باتیں بریلویوں کی صحیح ہوں گی, کچھ دیوبندیوں کی, کچھ اہل حدیث کی, کچھ شیعہ کی, اور کچھ منکرین حدیث کی بھی صحیح ہوں گی, اور کچھ غامدی صاحب کی بھی صحیح ہوں گی. چیک کرو سب کو, اپنا پہلے چھوڑو. یہ کہتے ہیں تو سر یہ اتحاد امت قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بابے کو غلط نہیں کہوں گا. تو پھر میں کس کے اوپر؟ اتحاد امت جو قرآن نے سکھایا وہ ہے کامن ٹرمز کے اوپر. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں سوائے ایک اللہ کے, ایک اللہ کو پوجیں. تو یعنی نظریات کے اوپر اکٹھے ہونا ہے, بابوں کے اوپر نہیں ہونا. کتابوں پر اکٹھے ہونا ہے, تعلیمات پر اکٹھے ہونا ہے. یہ کہتا نہیں ہم تعلیمات ڈیفرنٹ رکھیں گے, تو آپ پھر اکٹھے کر کے دیکھ لیں ان کو. تو یہ والا اتحاد امت نہیں ہونا. اور میں علماء کے ساتھ اللہ کے فضل سے رابطے میں رہتا ہوں. میں نے بتایا تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ رابطے ہیں, لیکن لوگ جرت نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں میں علماء کے لیے اتنا لینیئنٹ ہوں کہ یہاں پہ جنرل سے لے کے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے ججوں تک کے فون آتے ہیں, منتیں مارتے ہیں کہ علی بھائی سے صرف 1 منٹ کے لیے بات کروا دیں فون پہ, ہم نے آواز سننی ہے. نہیں کرتے بات. نہ کسی ریڈی مان کے لیے کریں گے, نہ کسی جرنل سے بات کریں گے, نہ کسی جج سے بات کریں گے. جس نے آنا اتوار والے دن ادھر آئے. ایک کرائٹیریا رکھا ہے صاحب کے لیے.
لیکن اس کرائٹیریا میں اتنا اسٹرکٹ ہونے کے باوجود میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر کسی عالم دین کا فون آ جائے، اس سے نہیں پوچھنا اس کے مرید کتنے ہیں، یا وہ ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہے یا کسی مدرسے کو چلا رہا ہے، اگر کوئی عالم دین فون کرے اس کا نمبر نوٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی میں اویلیبل ہوں مجھے اس سے بات کروانی ہے. اور یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں اتنا ریگارڈ کرتا ہوں علماء کا. میری جو مخالفت ہے علماء سو کے ساتھ ہے. اب جو بندہ بریلوی ہو کے مجھے کہہ رہا ہے کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ساتھ ہیں، لیکن کیا کریں ہم اس سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے، اپنے اسٹوڈنٹس تک بات پہنچا رہے ہیں. ایک دیوبندی مفتی فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اپنے لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن سامنے نہیں آ سکتے. تو میں تو اتنی محبت کرتا ہوں. تو اس ویڈیو کے وساطت سے بھی، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جعلی کام ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی مولوی فون کر کے چیک کر لے، لیکن انہیں کام نہ ہوئے کہ کوئی ہوئے جج تے مولوی بن کے فون کرے. جھوٹ نہیں مارنا، ایک کام نہیں کرنا، جھوٹ کا انجام برا ہی ہوتا ہے. تو آپ فون کر کے دیکھنے. باقی ملتے سب کو ہیں، لیکن وہ آپ کو سنڈے والے دن زہر کی نماز یہاں پڑھنی ہوگی بلا ناغہ. ہر سنڈے والے دن یہاں جیلم میں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم میں اویلیبل ہوتا ہوں. آپ آئیں تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. تو اتحاد امت کی اللہ کے فضل سے کوششیں کر رہے ہیں اور سب کے لیے دوستی کا ہاتھ ہے. مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور میں آپ دیکھیں میرے خلاف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سینکڑوں کلپ بنائے، میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں. میں صرف ان لوگوں کے کلپس کے جواب دیتا ہوں کہ جن کا فتنہ عالمی ہوتا ہے. یعنی کوئی بندہ ایسا ہے نا جس کی ویورشپ لاکھوں میں ہے، تو آپ مجھے پتا ہے یہ لاکھوں لوگوں تک گمراہی پہنچے گی، اس کے لاکھوں سبسکرائبر ہیں، تو میں پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ یہ گمراہی پھیلے نہ. اور جو گلی بولنے والے ہیں صرف اپنی مشہوری کے لیے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا سر، وہ گالیاں بھی نکالیں، میں نے کبھی جواب نہیں دینا. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ لیا، پبلک خود فیصلہ کر رہی ہے. اور اکثر نیچے لوگ خود ہی جواب دے دیتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ چڑھاتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں. یہ سر آپ اس وقت کر سکتے تھے جب یہ دعوت عالمی لیول پہ پھیلی نہیں تھی. اب یہ ایسی پھیل چکی ہے کہ آپ اگر کریں گے بھی نا تو آلریڈی لوگوں کو پتا ہے کہ میرے نظریات کیا ہیں. اب آپ سر لیٹ ہو گئے، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تقدیر غالب کی ہے کہ آپ نے بہت شروع میں اس فتنے کو اس طریقے سے دبایا نہیں ہے. اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ علماء بھی یوٹیوب کام بھی استعمال کرتے تھے. تو پھر بھی جب اللہ نے اٹھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مردے میں سے بھی زندہ نکال لیتا ہے. تو اتحاد امت کا کام ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سب کو اکٹھا کر دیا ہم نے. اور پھر وہ کلپ چڑھاتے ہیں جی سارے علماء کا اجماع امت ہے علی کے خلاف. تو سر اس کی میں پھکی دیتا ہوں کہ ساری عوام الناس کا آپ علماء کے خلاف بھی اجماع امت ہو چکا ہے. تو اجماع تو ہوتا ہے عوام کا، علماء کا اجماع ہی نہیں ہوتا. اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کی عوام کہہ رہی ہو کہ یار مولوی 2 نمبر ہوندے نے، تو اجماع کس کے اوپر ہوا ہے؟ میرے اوپر کبھی آیا کہ چندے کھاندے نے، انجینئر صاحب 2 نمبر نے؟ نہیں، علماء کے کلپ آتے ہیں. تو اجماع تو ان کے خلاف ہوا ہے. ان کے اجماع کو تو اٹھا کے پرے پھیر دیے امت نے. 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کے دور میں 4 مسلح انہوں نے ڈالے حرم شریف کے اندر. اب اٹھا ہی لے گئے نا. یہ کہتے ہیں تقلید پہ اجماع ہے. یہ 4 مسلوں میں بھی 400 سال تک اجماع کر کے بیٹھے تھے. تو اجماع ٹوٹ گیا تھوڑا. ایسا پجے کہ ہن تسی منہ چھپاندے پھر دیو کہ 4 مسلح. وہ مسلوں والا بھی میرا کلپ دیکھ لینا، میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل اس کے اندر کر دی ہیں. کبھی کہتے ہیں حملی مسلح. ابھی میں نے یوسف بھائی کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ایک کلپ یہ چڑھائیں گے انشاءاللہ. اس کلپ کا عنوان ہوگا مفتی حنفی اور مسلح حنبلی. کیسا ہے؟ اتحاد امت ہے. تو اس میں وہ میرے کلپ اور وہ جو مولانا ایک صاحب ہے نا ایک، ان کے کلپ کو جوڑ کے تو وہ پبلکلی ایک تو ویسے ایک کلپ آیا ہے نا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے بھی توبہ کر لی. جو کتابیں ان کی مان تھیں کہ ہماری عقیدے کی بنیادی کتاب ہے المحنت علی المفند، آج اس سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو سر پھر میں صحیح کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کی وجہ سے منہ چھپانے پڑتے ہیں. آپ کے بزرگ ایسے ہیں کہ ان بزرگوں کے کرتوت کی وجہ سے اس اولاد کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اللہ نے برات کر دیا ہے. ایک مفتی صاحب کو میں نے کلپ دیکھ رہا ہوں، ان کا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھیں. تو سر یہ باتیں آپ، اس کا مطلب یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا. اللہ نے برات کر دیا. لیکن اب تو عوام کو پتہ چل گیا ہے. یاد رکھیے گا، if there is no al-muhannad al-mufannad, there is no دیوبندیت on the face of earth. Mind it. اگر المحنت سے لانے برات ہے تو دیوبندیت فرقہ ختم. If there is no crucifixion, no Christianity. اگر تسلیس ہی پاپ کہہ دے تسلیس جعلی ہے تو کرسچینٹی ختم. المحنت ختم، دیوبندیت ختم. اور اللہ کے وجہ سے آپ کو مبارک ہو.
آپ نے مجھے گولڈن جوبلی کی مبارک دی تھی، میں آپ کو فرقوں کے خاتمے کے اوپر مبارک دیتا ہوں. 2 فرقے تھے بہت پہلے مبارک ہو گئے سن نا. اہل حدیث تے شیعہ تے بہت پہلے مک گئے سن. دیکھ لو نا شیعہ دے چینل تے بھی ساڈے کلپ چڑھے ہوندے نے. انہاں کول کوئی مولوی نہیں کو جو پیش کر سکن اپنے کوئی علمی گل کرنے والا. تے 2 فرقے پہلے مک گئے سن. بریلوی تو خیر میرا ایک سمجھے ان سے تو مجھے خاص عقیدت ہے نا، میرا تو جینز بریلویت کے ہے نا، تو وہ تو مجھے میری اس دعوت کو سب سے زیادہ بریلویوں نے سپورٹ کیا ہے، تو اس لیے میں یعنی بریلویوں کے ساتھ میری وہی عقیدت ہے جو نبی علیہ السلام کی قریش مکہ کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر دیکھ لینا حضور کی عقیدت بالکل جسٹیفائی تھی. سر رومن اور پرشین امپائر پھر قریش مکہ نہیں الٹی ہے نا، جو نے پوری زندگی مخالفت کی ہے. خالد ابن ولید نے 19 سال تک اسلام نہیں قبول کیا، لیکن جب قبول کیا تو پھر یرموک اور قادسیہ پھر آپ دیکھ لیں ان کے کارنامے. ٹھیک ہے نا. تو بریلویت تو ویسے ہی محبت کر کے پہلے ہی اچکولے لے رہی تھی. جو بندیت ایک تھی وہ سامنے سٹانس، وہ اب آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے اعلان برات ہی اپنی کتابوں سے کر دیا. اب بزرگوں سے اعلان برات ہو گیا نا دوسرے معنوں میں. المحنت سے اگر ہوا، اب تو یہ ان سے صرف یہ پوچھا کرے المحنت کا نام جو ہے نا المحنت علی المفند، اس کا ترجمہ صرف اپنی پبلک کو بتا دیں تو آپ کے بزرگوں کا میٹھا پن لوگوں کے سامنے، وہ جو اندر کڑواہٹ ہے، ہند کی تلوار ایک بابے کے سر کے اوپر، یہ طریقہ ہے سمجھانے کا. تو جب سے وہ آئی ہے نا المحندث علی المفند، المحندث علی المفندون اور المحندث علی المفند، ایک انجینئر جو ہے وہ سٹھائے ہوئے بابوں کے اوپر، تو وہ المفند ختم ہو گئی ہے، المحند بھی ختم ہو گئی ہے. انہیں نا سارے دی وڈی بھੈਣ آ گئی ہے. سب تو وڈی بھੈਣ سی اسام الارمین، پھر نکی بھੈਣ آئی المحند علی المفند، اون سب بلکہ وڈی بھੈਣ نہیں وڈا بھرا آ گیا. ٹھیک ہے نا. وہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنائے گئے عورتوں پہ. تو وہ تلواریں تو آپ کو پتا نا مونس کا ورڈ ہے نا، تو ہم تو تلوار نہیں، ہم تو انجینئر ہیں، مذکر ہے. المحندث علی المفندین، المحندث علی المفند. اچھا یہ میں جو جوک کے طور پہ، تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں تو کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہوتا. جب آپ نے خود ہی ان کتابوں سے لانے برات کر دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے کہ جی آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں. جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے. اسی المحند میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں. خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں. اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں. یہ وہی چیز ہے. جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر. جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے. تو وہ اعلان برات انہوں نے کر دیا ہے. اب تو بس ان کو کہ ترجمہ کیا کریں، المحند اور مفند کا ترجمہ بتائیں. عقائد تو ہم نے پبلک کو بتا دی ہیں. اسی لیے دیوبند کی جو پبلک ہے وہ بات سن رہی ہے. اور جو رہی سی کسر تھی نا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی نکل گئی. ٹھیک ہے جی. اور ظاہر وہ بھی محبت فرماتے ہیں، سلام آتا تھا، میری بھی خواہش تھی ملوں. اور میری بیچ میں جب بھی کسی کو ملتا ہوں میری پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ اس سے دین کے کام کا فائدہ ہو. میں نے ملاقات کو سیکرٹ رکھا تھا اور میں نے اس کو اس طریقے سے عام بھی نہیں کرنا تھا. ہوا یہ کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے کلپ چڑھا دیا. میں ابھی گھر نہیں پہنچا اور یہاں پہ فون آنے شروع ہو گئے کہ جی وہ تو آپ مل کے آئے ہیں وہاں پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مولوی ان کو منع کریں گے مجھ سے ملنے سے. تو کلپ چڑھنے شروع ہو گئے. اب حالت یہ ہے کہ جو دیوبندی عوام ہے نا وہ کہتی ہے جی انجینئر صاحب کے بارے میں سکوت اختیار کر لیں، کیونکہ اگر بولیں گے تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیچ میں آئیں گے. کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی بولے گا تو کہیں گے یار تو طارق جمیل تو بڑا مولوی ہے، وہ کیوں ملے. اور انہوں نے وچ کیا ہے کہ میں تو انجینئر صاحب لیکچر سننا، پھکیاں بڑے مزے دی نے. اور پھکیاں دے رہے کنوں ہونے والے سی انہوں ہی. طارق جمیل صاحب کی جو مکتبہ فکر ہے جس کو وہ اپنی بنیان کہتے ہیں، اگرچہ وہ ان سے اب لانے برات کر چکے ہیں، انہوں نے نجی باتوں میں تو بہت کچھ بتا دیا ہے، وہ بھی علمی کتابی ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ پھکیاں جو ہوتی ہیں وہ انہی کو ہی دی جا رہی ہوتی ہیں نا، انہی کے بڑے بزرگوں کو، تو ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں. تو جس کو پھکیاں ہماری اچھی لگ رہی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. آپ جتنے دعوے کرتے ہیں وہ ویڈیو میں نہیں، آپ کی زبانی باتیں، ہماری تو ویڈیو ریکارڈ ہے.
آپ لوگ تو سانس نہیں لے سکتے اپنے بزرگوں کے سامنے. تو سر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اتحاد امت کے تحت یہ میں نے ملاقات کی تھی. اس سے پہلے غامدی صاحب سے بھی کی تھی, اور غامدی صاحب نے یہ شفقت فرمائی فروری 2017 کے اندر. اور ابھی کچھ نئی ملاقاتیں آنی ہیں, وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوں گی علماء سو کے لیے. تو آپ پہلے ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ہم کسی کو بھی جا کے ملیں. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں یا وہ ہمارے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ امت کو ایسے لوگ جو ہر فرقے میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے اندر ماڈریٹ علماء ہیں, جو کتاب و سنت کی بات ماننے والے ہیں, تکفیر نہیں کرتے, محبت کرتے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم میں ہمارے رابطے ہیں. لیکن ایک پلیٹ فارم پہ سر لے آئے نا, تو سر آپ نے ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کر دینا. شاہ جی یہ کوشش چھڑ دو. شاہ جی جو ہے نا وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 2-4 کو ریس ہے بھی سارے شہادت رتبے تک پہنچ جائیں. اب جب کوئی اس طرح ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا اپنے مکتبہ فکر کے میں سے نکل کے کہ جی میں سب کو مسلمان مانتا ہوں. آپ پتہ ہے طارق جمیل صاحب کو مولا علی کہنے کے اوپر کتنی تھریٹس, لائیو تھریٹس ملی ہیں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے. اب آپ سمجھ لیں وہ کس فرقے کی دہشت گرد تنظیمیں ہوں گی. یہ خود بتایا انہوں نے, لائیو تھریٹس. تو سر یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ حدیث بیان کرنے کے اوپر لائیو تھریٹ مل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ فرقے سے لانے برات کر دیں. بڑا مشکل کام ہے. تو جو جدھر ہے وہاں ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب پوری زندگی اہل حدیث کا لیبل لگا کے رہے ہیں, لیکن شاید آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو پتا تھا اہل حدیث کی غلط چیزیں غلط ہیں. وہ کہتے تھے میں کسی کو اون نہیں کرتا ہوں, میں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو مانتا ہوں, لیکن پوری زندگی وہ اہل حدیث کے خلاف نہیں اس طرح سامنے آئے. الٹا کتاب لکھ کے کہ اہل حدیث کے لوانا چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ تو ان کو پبلک آج رحمہ اللہ تو نہ کہہ رہی ہوتی نا. تو اس لیے یہ شاہ جی آپ کوشش نہ کیا کریں کہ ان لوگوں کو آپ ان کو ادھر جدھر لگے ہیں وہیں رہنے تھے. حنیف قریشی صاحب جہاں لگے ہیں نا ان کو رہنے تھے. ان میں بھی سچائی قبول کرنے کا بہت مادہ ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, لیکن میں اب کچھ چیزیں انہوں نے مجھے منع کی ہیں کہ آپ نے میری نہیں بیان کرنی پبلکلی. تو اس لیے میں یعنی تمام مکاتب فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں. اہل تشیع میں ساروں کے نام لے رہا ہوں, اہل حدیث کا بھی لے دیا, دیوبند کا بھی اور بریلویوں کا بھی. اہل تشیع میں بھی ایسے علماء موجود ہیں. جواد نقوی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اور امین شہیدی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ جو ایک ماڈریٹ ہیں, اور عنقریب انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب سے ملاقاتیں کریں گے, اور پھر ہم وہ چڑھائیں گے نیٹ کے اوپر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ بھی اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں. تو اتحاد امت پہ بڑا زور و شور سے کام جاری ہے. اچھا جی, اب آپ کے پاس 5-7 منٹ ہے, ایک سوال اور کر لیں پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا وقفہ کریں گے. آج سر آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے شہزاد بھائی نے گولڈن جوبلی کی خوشی میں اپنی جیب سے نہاری بنا کے لائے.